السلام علیکم پیارے ریڈرز، ناول ہے صرف تم ایپیسوڈ 3۔ پارٹی زور و شور سے اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف سارے کولیگ سکندر شاہ کو کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ سلطان صاحب سکندر شاہ کے پیچھے پیچھے تھے۔ سکندر کا دل و دماغ بس اس نقاب میں چھپی پاکیزہ لڑکی پر ٹکا ہوا تھا۔ پارٹی میں ہونے کے باوجود وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ کیا تھا ان نین کٹوروں میں کہ وہ ان میں خود کو ڈوبنے سے روک نہ سکا تھا؟ کیا تھا اس کے ہاتھ پر لگی مہندی میں کہ وہ اپنا نام اس کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا تھا؟ شاید قسمت نے اس سنگ دل بے رحم انسان جو لڑکیوں کو وقت گزار سمجھتا تھا، اس کے دل میں عشق کی پھوار ڈال دی تھی۔ سکندر شاہ عشق کی پہلی سیڑھی پر کھڑا تھا، جہاں سے اگر وہ مڑتا تو یقیناً اس کو اپنا دل خالی خالی لگتا، اور اگر وہ آگے بڑھتا تو اپنے پور میں ماہی کے وجود کو سمو لینا چاہتا تھا۔ ہیلو! ایک شخص اس کے سامنے آیا تھا۔ سکندر، جو سوچوں میں غرق تھا، جانی پہچانی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سامنے کھڑا شخص سنان تھا، جو سکندر شاہ کا بچپن سے ایک واحد دوست تھا۔ آج ہی وہ کینیڈا سے واپس آیا تھا اور آتے ہی سکندر کی پارٹی میں آ گیا تھا، اور وہ اپنی جان سے پیارے دوست کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ سکندر کے چہرے پر ایک دم چمک آئی تھی سنان کو یہاں دیکھ کر۔ بس شام میں ہی کینیڈا سے آیا ہوں اور آتے ہی اپنے دوست سے ملنے چلا آیا، سنان نے فرضی کالر جھاڑے احسان کرتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا! سکندر اپنے بازوؤں سے اس کو گلے کو پکڑے بولا تھا، جبکہ سلطان صاحب سب کے ساتھ موجود تھے۔ سکندر سنان کو اپنے ساتھ ایک کونے میں لے کر آ گیا تھا۔ اچھا بھائی چھوڑ دے، مذاق کر رہا تھا، سنان معافی مانگتے ہار مانتے بولا تھا۔ یہ ہوئی نا بات! سکندر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ بھائی، اب تک کوئی لڑکی پسند آئی کہ وہی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار کر چھوڑ دیتا ہے؟ عشق ہو گیا ہے، سکندر جذب کے عالم میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتے سنان آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ صحیح سے بتا، سنان اس کے گریبان کو پکڑے بولا تھا۔ ارے! آج ہی ملاقات ہوئی ہے میری اس سے، سکندر نے بتایا۔ پاگل ہو گیا ہے، ایک ملاقات میں کس کو عشق ہو جاتا ہے؟ سنان نے اس کو لتاڑا تھا۔ سکندر شاہ کو ہوتا ہے عشق ایک ہی ملاقات میں۔ سکندر تصور میں ماہی کو سوچتے ہی مسکرایا تھا۔ کیسے دکھتی ہے؟ سنان نے جاننا چاہا تھا۔ دیکھا نہیں ہے؟ سنان نے پوچھا۔ نہیں۔ بھائی تو پاگل ہو گیا ہے، پہلے کہہ رہا ہے آج ہی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے دیکھا بھی نہیں ہے۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا، 2 دن کا بخار ہے، پھر سے کسی لڑکی کے ساتھ دکھے گا۔ سنان اس کی بات کو سیریس نہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ سنان، وہ میری روح میں بس چکی ہے، نقاب کرتی ہے وہ لڑکی، عبایا میں رہتی ہے، پاکیزہ لڑکی ہے وہ، اور میں شرابی نشئی جس نے آج تک نماز نہیں پڑھی۔ تو سوچ، سکندر شاہ کے دل میں گھر کرنے والی وہ واحد لڑکی ہی کیوں؟ آج تک اتنی پور لڑکیوں سے دوستی ہوئی، پر کبھی بھی ان سے مجھے اٹیچمنٹ نہیں ہوئی۔ آخر کیوں وہ مجھ سکندر کے دل میں بس گئی؟ سکندر دیوانہ وار چیخا تھا۔ اس وقت سنان کو سکندر کا یوں دیوانہ پن دیکھ کر یقین ہونے لگا تھا، شاید واقعی میں کوئی لڑکی سکندر کے دل میں پہلی دفعہ بس گئی تھی۔ سکندر، سن میری بات، سنان اسے کندھے سے تھامتے بولا تھا۔ سکندر نے نظریں اٹھائی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کیا کدھر رہتی ہے؟ تم جانتے ہو؟ میں بس یہ جانتا ہوں وہ لڑکی سلطان کی بیٹی ہے، میرے آفس میں کام کرنے والے معمولی کولیگ کی بیٹی، باعزت گھرانے کی لڑکی ہے۔ نام جانتے ہو کیا اس کا؟ سنان کا اگلا سوال آیا تھا۔ ماہی، وہ دھیمی آواز میں مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ماہی سکندر شاہ۔ سکندر شاہ نے زیر لب یہ جملہ دہرایا تھا، جسے بخوبی سنان نے سنا تھا۔ سکندر، اگر وہ نہ مانے تو؟ سنان نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا۔ تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا، سکندر تیوری چڑھائے بولا۔ یعنی تم کڈنیپ کرو گے اسے؟ سنان نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، وہ ایک عزم کے ساتھ بولا۔ وہ بدگمان ہو جائے گی تمہیں لے کر، سنان نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں اس کی ساری بدگمانیاں دور کر دوں گا۔ اور کیسے کرو گے اس کی بدگمانی دور؟ سنان نے دوبدو سوال کیا تھا۔ اسے اپنی محبت میں مہکا کر، اپنی قربت سے اس کے دل کو موم کر دوں گا، سکندر نے آنکھوں میں جنون لیے بتایا تھا۔ اگر تب بھی تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کرے تو؟ سنان جیسے سکندر کا صبر آزما رہا تھا۔ تب میں اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگ لوں گا۔
سکندر نے آج تک کبھی محبت نہیں کی تھی، اور اب کی تھی تو وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ یعنی سکندر شاہ، جس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں گھومتی ہیں، وہ اپنے محبت کی بھیک ایک معمولی لڑکی سے مانگے گا؟ سنان کو غصہ آیا تھا۔ معمولی نہیں ہے وہ، جان ہے سکندر کی، سکندر کی جان سب ماہی کے لیے قربان۔ سکندر اس کے گریبان کو پکڑے دھاڑا تھا۔ کہاں گوارا تھا اس سے کوئی ماہی کے خلاف کچھ بولے، چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ سنان اسے گلے لگا گیا تھا، وہ ایک لڑکی کے لیے سکندر سے اپنی دوستی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر، ایک بات یاد رکھنا، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے اس لڑکی کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے، سنان نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ سکندر شاک کے ہوتے ہوئے اس پر انگلی تو دور، نظر بھی نہیں اٹھ سکتی۔ دیوار کے اوٹ میں کھڑے سلطان صاحب سکندر کی پسندیدگی اس کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے سنتے حیران و پریشان کھڑے تھے۔ وہ اس کشمکش میں تھے، اب سکندر کیا کہے گا ان سے۔ جاری ہے۔ جی تو پیارے ریڈرز، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپی کیسی لگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور عربیہ خان کا ناول صرف تم کے مکمل ایپیسوڈز پڑھنے کے لیے میرے چینل مورل سٹوریز ورلڈ کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔